حکومت کا بھی یہ قصور ہے کہ حکومت نے کوئی ایسی اٹریکٹیو قسم کی معاشی پالیسی نہیں دی جسے جو انویسٹر ہے باہر کا اور اپنے ملک کا آ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے، اور جب انویسٹمنٹ کرے گا انڈسٹری لگے گی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. جب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو اکنامک سرکل ہے وہ سروائیو کرے گا. جب معاشی بدحالی ہوگی تو جو فیملیز ہیں، ان کے جو بچے ہیں جو اس ماحول میں پیدا ہوں گے یا گرو کریں گے، جو ایجوکیشن حاصل کریں گے، ڈیفینیٹلی ان پہ نیگیٹو اثرات تو ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ہو بھی رہے ہیں. اسی لیے تو یہ چائلڈ لیبر کی بات کر رہی تھی. اب جس خاندان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ان کے کمانے کا کوئی سورس بھی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگاتے ہیں. اب جس کے پاس کام پہ جاتا ہے اب اس کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس بچے کی پڑھنے کی عمر ہے، اسکول جانے کی عمر ہے، تو میں اس کو کیوں نہ ایجوکیشن کی طرف مائل کروں، یا اس کو میں ایک سکول میں داخل کرا کے اس کے اخراجات برداشت کروں. یہ ہمارا ایک سوسائٹی کے فرد کے ناطے بنتا ہے، لیکن ہم یہ فرض ادا نہیں کرتے، اور تمام جو رسپانسبلٹی ہیں ایک عام ایک شہری کے ناطے ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ حکومت کا فرض بھی ہے، لیکن جو نجی سیکٹر ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے. اب بات سلوشن کی طرف ہم لے جائیں. سلوشن اس کا یہی ہے کہ حکومت ملک میں اکنامک ریوائول کرے اور ایسی معاشی پالیسیاں لائے جس سے معاشرتی مسائل کم ہوں گے، اور جو ہمارے معاشرے میں ڈپریشن پایا جاتا ہے نا، جو ہم ایک عدم برداشت کا جو رویہ جو آج جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، جس سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے. اور پھر ایک اور میں بات کروں گا کہ مہنگائی کے خاتمے کا ہم خود بھی سبب بن سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز جس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور سپلائی کم ہو گئی ہے تو اس کی پرائس جیسے دنیا کا اصول ہے بڑھ جاتی ہیں، تو ہم وہ چیز چھوڑ دیں. لیکن ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو سو واٹ، ایک دن نہ کھائیں، وہ پیرشیبل ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. چینی میں بلیو کریں اگر آپ سنڈے کو ٹماٹر نہ لیں، شام کو 6 بجے کے بعد وہی ٹماٹر آپ کو 5 روپے کلو ملے گا، کیونکہ اس نے دوسرے دن فریش رہنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہمیں ایسا معاشرہ بھی تشکیل دینا ہے جس میں ہمیں اپنے حقوق کا بھی علم ہونا چاہیے. بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کے لیے. بس یہ جو ہم ڈیمانڈنگ ہو گئے نا، ہم دوسروں سے ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں، یہ ختم کرنا ہوگا. بالکل. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، مطلب خود بھی مر رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کے مر رہے ہیں، مطلب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آئے دن اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. اس کی روک تھام کے حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ کام کیا؟ ہاں بالکل جی، یہ ایک بڑا اہم سماجی ایشو ہے. دیکھیں پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیبر ہوتا تھا نا، آپ کو اس کے ویئر اباؤٹ اس کے حالات کا علم ہوتا تھا. اب ہم نے اپنے نیبر سے قطع طلب کر لیا. جیسے کہ چائنا کے پرائم منسٹر بھی کل کہہ رہے تھے کہ جی دور کے رشتہ دار سے قریب کا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا رشتہ دار ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے سب سے بڑے رشتہ دار کو جب حال چال اس کا پوچھنا چھوڑ دیا نا، تو یہ مسائل وہاں سے جنم لیے ہیں. ورنہ لوگ جاتے تھے کتھارسس کرتے تھے کہ آپ کیا ہوا، آپ نظر نہیں آئے، کوئی پرابلم ہے، کوئی فیلنگ شیئر کرتے تھے. اس کی وجہ سے کتھارسس کی وجہ سے وہ اس بڑی مصیبت سے نکل جاتا تھا. اب جب آپ اس کو تنہائی میں چھوڑ دیں گے، وہ جب مایوس ہو جائے گا، اور مایوس شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے. اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ ہم جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایک یکجہتی لائیں. کل پوری 2 دن پہلے پوری دنیا میں یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا. ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی ایسے پروگرام ٹی وی پہ چلے تو ہیں، لیکن کوئی ایسے ہم نے ایسے کمپین کے طور پہ ان کو نہیں چلایا. تو ہمیں ایسے کمپین کے طور پہ اس معاشری اور اپنا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو ریوائیو کرنا ہوگا. آپ نے ارد گرد دیکھیں کہ آس پڑوس میں کہتے ہیں، اسلام بھی اس چیز کے بارے میں اتنا کہتا ہے، زور دیتا ہے اس چیز پہ کہ ارد گرد دیکھیں 40 گھروں تک 40 گھروں تک. بالکل. یہاں پہ ہمیں بالکل جو 7 والا گھر ہوتا ہے اس کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ کیا کس کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں. اب آپ دیکھیں اگر آپ بات کریں باہر ممالک کی، امریکہ کی اب مثال لے لیتے ہیں کہ جی وہاں پہ شیلٹر ہاؤسز ہیں، شیلٹر ہومز جو ہوتے ہیں، مطلب اگر کوئی نہیں کما سکتا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہاں شیلٹر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں بیکاز ان کے کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. اسی کیا وجہ ہے؟ حکومت کا کتنا قصور ہے؟ حکومت کو تو کچھ کرنا چاہیے اس حوالے سے. دیکھیں حکومت بھی کرتی ہے، لیکن زیادہ تر جو نجی سیکٹر ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کو کمیونٹی سینٹر میں لے جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن ہمارے ہاں تو اگر ایک لاہور میں آپ دیکھ لیں، ایک لائبریری ہے قذاب لائبریری، ایک 20 30 سے 40 کلومیٹر سے جب آپ وہاں پڑھنے جائیں گے تو پھر پرابلم تو ہوگی. آپ اسے پارکس بنائیں، اس میں لائبریریز بنائیں، کمیونٹی سینٹر بنائیں، لوگ وہاں جا کے بیٹھیں، کتھارسس کر رہے ہیں،
گیمز ہو رہی ہوں تاکہ آپ میں فریشنس آئے. جب آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ان کا خاتمہ ہوگا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم ہاؤسنگ کالونیز تو بنا دیتے ہیں لیکن ان میں پارکس اویلیبل نہیں ہوتے, ایسی لائبریریز کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, کمیونٹی سینٹرز نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ہم آپس میں بات چیت نہیں کر پاتے. جب کمیونیکیشن کا گیپ ہو جاتا ہے نا تو اس سے بہت سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں. جیسے ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں تو یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہی ہے. اب تو ہم اپنے ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے لائف پارٹنر سے جو باقی گھر کے افراد ہوتے ہیں ان سے بات چیت نہیں کرتے. آپ اور ہم تو باہر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. لہذا ایک گھر کے اندر ہی معاشرے کے فعال فرد کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے جو اڑوس پڑوس میں ہیں جہاں وہ کام کرتا ہے کمیونٹی میں, تو اگر وہیں سے وہ کام شروع کرے تو ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کا شکر. جی ہاں جی, کیا بات کریں گے اور آپ کون بات کریں یہ بتائیے گا سب سے پہلے. میں فاروق سیل گوہندی بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خاندان ہے یہ ہماری مشرقی روایات میں سب سے اہم روایت ہے اور یہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ویسٹ نے انڈیویجول رائٹس دینے کے بعد یہ کہا کہ اس کی اہمیت نہیں, لیکن آج یہ ویسٹ میں بھی بحث ہے کہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ ڈیموکریٹک ہو تو وہ ایک زیادہ طاقتور کمیونٹی کی طاقتور معاشرے کی بنیاد بنتا ہے. کیونکہ جو خاندان ہے وہ بنیادی طور پر ایک کمیونٹی ہوتا ہے جس میں لوگوں کے فلاز ہوتے ہیں آپس میں, فیملی میں ایک دوسرے کے, اور ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے کے فلاح کو. فائنینشلی کسی میں کوئی ویکنیس ہو یا اور سماجی طور پہ ویکنیس ہو. اور پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پر افسوس کے ساتھ کہ یہ بکھرتا ہوا معاشرہ ہے اور اس کے اندر ایک انارکک رجحان چل رہا ہے, اس سارے معاملے کو ایک بڑی پولیٹیکل ریفارمز جس کو میں کلچرل ریولوشن کہتا ہوں کی ضرورت ہے, جو اپنے انڈیجنس مقامی ویلیوز کے ساتھ ماڈرنائزیشن یا جدیدیت کی جائے. اور اس کا ماڈرنائزیشن کا ویسٹرنائزیشن یا یورپینائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ماڈرنائزیشن اپنی روایات کو آج کے حوالے سے اس کا اجتہاد کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی میں سب لوگوں کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے, انڈیویجول رائٹس بھی ہیں اور کلیکٹیو رائٹس بھی ہیں. تو اس لیے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی روایات کو, اپنی قدروں کو بنیاد بنا کے ایک برابری کی بنیاد پر ڈیموکریٹک کلچر کے مطابقت رکھتے ہوئے. بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. آپ بوڑھوں کے رائٹس ہوں, وومن رائٹس ہوں. بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ کال لمبی ہو گئی تھی, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو کلچر ہوتا ہے نا وہ معاشرے کو جوڑ کے رکھتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو کلچر ویلیوز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. جتنا رچ کلچر ہوگا اتنی ہیلدی سوسائٹی ہوگی. تو یہ بالکل صحیح پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ ایک پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, اس میں سب لوگ مل کے رہتے تھے, کلچرلی رہتے تھے, معاشی حوالے سے تو جڑے رہتے تھے. جب ہم نے وہ توڑنا شروع کر دیا نا, انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے, تو وہاں سے مسائل جنم لے گئے. پہلے بھی تو تھا نا گھر میں. دیکھیں ایک افراد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے پوری سوسائٹی کا سٹرکچر تشکیل پاتا ہے. تو جب ایک فرد جب اس کو بریک کرے گا تو پھر معاملات صحیح طرح سے لے کر نہیں چلتے, ساری مسئلے مسائل کی وجہ. یہ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.